السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوریں چاہیے تو یہ عمل کرو۔ اس ضمن میں شیخ محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال حج کے لیے گیا، ایک روز مکہ مکرمہ کے بازاروں میں پھر رہا تھا کہ ایک بوڑھا مرد ایک لونڈی کا ہاتھ پکڑے ہوئے نظر آیا۔ لونڈی کا رنگ بدلا ہوا، جسم دبلا تھا اور اس کے چہرے سے نور چمکتا تھا اور روشنی ظاہر ہوتی تھی۔ وہ ضعیف شخص پکار رہا تھا، کوئی لونڈی کا طلبگار ہے، کوئی اس کی رغبت کرنے والا ہے، کوئی 20 دینار سے بڑھنے والا ہے؟ میں اس لونڈی کے سب عیبوں سے بری الذمہ ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں اس کے قریب ہو گیا اور کہا، قیمت تو لونڈی کی معلوم ہو گئی مگر اس میں عیب کیا ہے؟ کیا یہ لونڈی میں جو عیب ہیں وہ تم مجھے بتا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ لونڈی تو مجنونہ ہے، دیوانی ہے، غمگین رہتی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، ہر جگہ تنہا اکیلی رہنے کی عادی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی میرے دل نے اس لونڈی کو چاہا اور قیمت دے کر اس کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ لونڈی کو سر جھکائے دیکھا، پھر اس نے اپنا سر میری جانب اٹھا کر کہا کہ اے میرے چھوٹے مولا، خدا تم پہ رحم کرے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا میں عراق میں رہتا ہوں۔ کہا کون سا عراق، بصرے والا یا کوفے والا؟ میں نے کہا نہ کوفے والا نہ بصرے والا۔ پھر لونڈی نے کہا شاید تم مدینۃ الاسلام بغداد میں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا واہ واہ واہ، وہ تو عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے تو بڑا تعجب ہوا، ایک لونڈی ہے اور دیکھو کیسی باتیں کرتی ہے۔ میں نے کہا لونڈی حجروں کی رہنے والی، ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں بلائی جانے والی، زاہدوں اور عابدوں کو کیسے پہچانتی ہے؟ پھر میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر دل لگی کے طور پر پوچھا، تم بزرگوں میں کس کس کو پہچانتی ہو؟ کہنے لگی میں مالک ابن دینار کو بھی جانتی ہوں، بشر حافی کو بھی جانتی ہوں، صالح مزنی کو بھی جانتی ہوں، ابو حاتم سجستانی، معروف کرخی، محمد بن حسین بغدادی، رابعہ، شعوانہ، میمونہ، ان بزرگوں کو پہچانتی ہوں۔ میں نے کہا ان بزرگوں کی تمہیں کہاں سے شناخت ہے؟ تو لونڈی کہنے لگی اے جوان، کیسے نہ پہچانوں، قسم خدا کی وہ لوگ دلوں کے ڈاکٹر ہیں، دلوں کے طبیب ہیں، یہ محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا اے لونڈی میں محمد بن حسین ہوں۔ اس نے کہا میں نے اے ابو عبداللہ خدا سے دعا مانگی تھی کہ خدا تم کو مجھ سے ملا دے، تمہاری وہ خوش آواز جس سے مریدوں کے دل زندہ کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں روتی تھیں، کیسے ہے؟ میں نے کہا اپنا حال پر ہے۔ کہا تمہیں خدا کی قسم مجھے قرآن شریف کی کچھ آیتیں سناؤ۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس نے بڑے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیفیتیں ہوتی ہیں نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بعض لوگوں کو یہ باتیں سنتے ہیں تو بڑی عجیب معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اپنے دل ویران ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کی ویرانی سے اولیاء کی حالتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں دھوکے میں پڑتے ہیں۔ یہ وہی بات ہوئی کہ ایک جاہل وہ کہے کہ علم تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اس نے کبھی علم چکھا ہی نہیں، اسے خبر کیا کہ علم کیا ہوتا ہے۔ یہی حال ان صاحبان قال کا ہے، انہیں حال کی خبر ہی کوئی نہیں اور یہ حال پر کلام کرتے ہیں۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وہ تاثیر جو اس شخص کی آواز میں اللہ نے ڈال دی تھی، اس کا اثر اس اللہ والی پر ہوا تو اس نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی اور کہنے لگی اے ابو عبداللہ یہ تو اس پاک ہستی کا نام ہے۔ اللہ اکبر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رحمان اور رحیم، اللہ کا نام بھی ہے، اس میں ذات بھی ہے اور اس کی صفات بھی ہیں۔ تو کہنے لگی یہ تو اس کا نام ہے، کیا حال ہوگا اگر میں اس کو پہچانوں اور جنت میں اس کو دیکھوں؟ خدا تم پر رحم کرے اور پڑھو۔ تو میں نے پھر قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت کی آیت پڑھی، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔
یعنی کیا گمان کرتے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے برابر کر دیں گے؟ ان کی موت اور زندگی برابر ہے؟ برا ہے جو حکم کفار لگاتے ہیں۔ تو کہنے لگے جب میں اس آیت تک پہنچا تو اس نے کہا اے ابو عبداللہ، ہم نے نہ کسی بت کو پوجا نہ کسی معبود کو قبول کیا، پڑھے جاؤ خدا تم پہ رحم کرے۔ پھر کہتے ہیں جب میں سورۃ الکہف کی اس آیت مبارکہ پر پہنچا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ یعنی ہم نے ظالموں کے واسطے تو آگ تیار کر رکھی ہے، ان کے گرد آگ کے خیمے ہوں گے، اگر پانی طلب کریں گے تو گرم پانی پگھلے ہوئے تانبے کی مثل پائیں گے جو ان کے چہرے جھلس دے گا، ان کا پینا بھی برا ہے اور آرام گاہ بھی بری ہے۔ تو پھر کہنے لگی اے ابو عبداللہ، تم نے اپنے نفس کے ساتھ نا امیدی لازم کر لی ہے، اپنے دل کو خوف اور امید کے درمیان آرام دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑی اس نے ایسی گہری بات کی ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ ایک طرف تو خوف رکھو اپنے رب کا کہ وہ ایک دن تم سے پوچھے گا، اور پھر ساتھ ساتھ امید بھی رکھو کہ وہ ارحم الراحمین ہے، رحم بھی کر دے گا۔ تو کہا خوف اور امید کے درمیان آرام دو، اور جو کچھ پڑھو خدا تم پہ رحمت کرے۔ تو کہنے لگے پھر میں نے یہ قرآن کی آیات جب پڑھی، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ سورہ عبسہ کی آیات ہے، یعنی کہ بعض چہرے قیامت کے دن خوشباش ہوں گے اور بعض چہرے تر و تازہ اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے، کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سورہ قیامہ کی آیات ہیں۔ تو پھر کہنے لگی مجھے اس کے ملنے کا شوق کتنا زیادہ ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے واسطے ظاہر ہوگا، اپنے اولیاء کے لیے ظاہر ہوگا، اپنے ولیوں کے لیے ظاہر ہوگا۔ اور پڑھو خدا رحم کرے۔ تو کہنے لگے پھر میں نے سورۃ الواقعہ کی آیتیں پڑھیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین، لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت والوں کے لیے ہاتھوں میں کوزے اور لوٹے اور پیالے شراب معین کیے ہوئے گھومیں گے، نہ پینے والوں کا سر پھرے گا اور نہ وہ بہکیں گے۔ پھر کہنے لگی اے ابو عبداللہ، میں خیال کرتی ہوں تم نے حور کو پیغام دیا ہے، کچھ ان کے مہر کے لیے بھی خرچ کیا ہے؟ میں نے کہا اے لونڈی مجھے بتا دے وہ کیا چیز ہے، میں تو بالکل مفلس آدمی ہوں۔ کہا ایسا کر، راتوں کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کیا کر، شب بیداری کیا کر، اور اس شب بیداری کو اپنے اوپر لازم کر لے، اور ہمیشہ روزے رکھا کر، اور فقیروں اور مسکینوں سے محبت کرتے رہا کر۔ پھر وہ لونڈی بے ہوش ہو گئی، میں نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی، پھر دوبارہ مناجات پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئی۔ میں پاس جا کر دیکھا تو وہ اس دار فانی سے جا چکی تھی۔ مجھے اس کے مرنے کا بڑا صدمہ ہوا۔ پھر میں بازار گیا تاکہ اس کے کفن دفن کا سامان لاؤں، اور واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو کفنائی جا چکی ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، اور جنت کے 2 سبز جوڑے اس پر پڑے ہیں۔ کفن میں 2 سطروں میں لکھا ہے، پہلی لائن میں پہلی سطر میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری لائن میں لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے تو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھایا
اور نماز پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ اس کے سرہانے میں نے سورہ یاسین پڑھی اور حجرے میں غمگین روتا ہوا واپس آ گیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لونڈی جنت میں ہے، جنتی حلے پہنے زعفران والے تخت کے اوپر بیٹھی ہے، سندس اور استبرق کا فرش ہے، سر پر تاج ہے اور اس میں موتی بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، اور اتنے جواہرات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ پاؤں میں یاقوت سرخ کی جوتی پہنی ہوئی ہے اس نے، جس سے عنبر و مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا چہرہ آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن ہے، یعنی سورج اور چاند سے زیادہ چمکتی ہے۔ میں نے کہا اے لونڈی ٹھہر جا، کس عمل نے تجھے اس مرتبے پر پہنچایا؟ تو کہنے لگی فقیر مسکینوں کی محبت نے۔ اللہ سے استغفار کرتی تھی میں کثرت استغفار سے، اور مسلمانوں کے راستے سے ان کو تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرتی تھی۔ بس یہی عمل تھا میرا، اور میرے رب نے مجھے نواز دیا اور یہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ اس واقعے کو روض الریاحین میں روایت کیا گیا ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نیک کاموں پر عمل کر سکیں اور اللہ کے قریب جا سکیں، اس کے ولی بن سکیں، اس کے دوست بن سکیں، اس کے پیارے بن سکیں۔ گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، نیکیوں کی رغبت رکھیں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔